ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو آبویسلی بائی پروفیشن اگر دیکھیں تو آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ نہ جانے کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی، پھر آپ کے جو لیکچرز ہیں، جو بیانات ہیں، اس میں ہم ڈفرینٹ موضوعات سنتے ہیں۔ ایک چیز جو ہم خلافت پہ یا کسی بھی اور نظام پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے ملک کو چلانا ہے، اس سارے معاملے کے اندر جو مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ تھا امت کا، وہ کہاں کھو کر رہ گیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم فلسطین میں بھی دیکھیں کہ 35-36 ہزار مسلمانوں کی شہادتیں بھی ہمیں نہیں جگا پا رہی ہیں، وہ بھی ہمیں متحد نہیں کر پا رہی ہیں، تو پھر کیا چیز کر سکتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ بہت ہی دکھ والی بات ہے۔ قوم وہ ہوتی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو اور جس کے عقیدے کی بنیاد پہ قوم ہوتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا تھا کہ ہم اس دعوے کو ایک پریکٹیکل شکل میں دکھا سکیں اور پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ قوم کی یہ تعریف ہے، لیکن ہم ایک دن کے لیے بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکے۔ یہ بات کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتا ہوگا تو وہ ایک قوم ہوگا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو ایک جگہ پر رہتے ہوئے پنجابی، پٹھان، بلوچی اور سرحدی ان کو نہیں اکٹھا کر کے، اور پھر جو پنجابیوں میں ہم پھر جٹوں اور آرائیوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، پھر ہم نے سیکٹیرین بنیاد پر اپنی اتنی تقسیمیں کر دی کہ کوئی شخص ایک سیکٹ کے لوگ دوسرے سیکٹ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جگہ پر بھی کوئی چینج لے کے آنی ہوتی ہے تو ہم نے کتابوں یہ پڑھا ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے ٹاپ ٹو باٹم اپروچ، یعنی ہمارے ملک کے جو پاور سٹرکچر کے لوگ ہیں، اوپر کے سارے 5-6 سٹرکچرز ہیں جو ہمارے پاور سٹرکچرز ہیں، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ہمارے بیوروکریسی ہے، ہمارے جج ہیں، ہمارا میڈیا ہے اور ہماری ریلیجس کلرجی ہے۔ یہ سارے لوگوں کو اچانک یہ خیال آ جائے کہ بھئی بہت ہو گیا، ہم نے سب نے اپنے اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ایک پورے امت کے مفادات کو قربان کیا، اور ذاتی طور پر ہم نے بہت زیادہ فائنینشل ترقی کی، مگر اس کی کاسٹ میں ہم نے اپنے نظریے کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ تو اب ہم اس بات پر توبہ کرتے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم اب آپ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ کچھ مہینوں میں ہی ملک میں چینج اور پوری دنیا میں چینج لے آئے گی۔ لیکن مجھے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہے کیا ہونا چاہیے، مگر کیا ہوگا اس کے حساب سے غالباً اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، اور ہمارے ماضی کے ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے ہمارے پاس مشکل ایک آلٹرنیٹ ہے۔ جی فرمائیے۔ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے، اور وہ آلٹرنیٹ ہے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ، کہ نبوی طریقہ بھی باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہی ہے۔ اس وقت ہیں اور آپ اور یہ دونوں ہمارے دوست بیٹھے ہیں 4 لوگ، اور یہ جو کیمرہ مین سن رہے ہیں اور جو آڈیو والے دوست ہیں 10-15 لوگ، پھر یہ ابھی ایئر ہوگا پروگرام تو فرض کریں اس کو 1 ملین لوگ بیٹھے یا 15,000 لوگ دیکھیں گے۔ یہ 15,000-16,000 لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اپنی ذات سے، میری بیوی، میرے بچے، میرے اولاد، میرے ملازم، میرے دفتر کے لوگ، جو میرے زون آف انفلوئنس میں لوگ ہیں، ان کو میں اللہ کا باغی نہیں رہنے دوں گا، نبی کا نافرمان نہیں رہنے دوں گا، اور ملک کا باغی نہیں رہنے دوں گا۔ اس کو ہم باٹم ٹو ٹاپ اپروچ کہتے ہیں۔ اور یہ جو کریٹیکل میس ہے، ہمیں سوشیولوجی کے عمرانیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 20% لوگ اس طرح کے پیدا کر دیں جو ایک نظریے پر یکسو ہوں، تو 80% لوگوں کو، اس کو پریٹو پرنسپل بھی کہتے ہیں، تو 80% لوگ جو ہیں اس کے انفلوئنس میں آ جائیں گے۔ اگر ہمارا معاشرہ اس وقت اس ایک نظریے پر قائم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس 20% لوگ بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے اپنے طور پر، میری عمر 63 سال، میں آخری بات بس کرنے لگا ہوں، میری عمر 63 سال ہے، میری جو زندگی بچ گئی ہے، میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا ہے اپنے زون آف انفلوئنس میں کام کرتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ ہم سارے مل جائیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے زون آف انفلوئنسز اتنے ہو جائیں گے کہ ہم مجبور کر دیں گے ٹاپ والوں کو کہ وہ چینج ہو جائیں۔ مجھے تو صرف یہی سولوشن ایک نظر آتا ہے۔